صلى عليك الله يا ابن عبد الله احمد حبيبنا عليك السلام۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قربانی کا وہ جانور قربان کرنے کا حکم دیا کہ جو جوان ہو، بوڑھا، لاغر، کمزور یہ نہ ہو۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا نوجوانوں بالخصوص اس عمر کے حصے میں اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ جب آدمی لاغر ہو جاتا ہے، جب محتاج ہو جائے، جب کمزور ہو جائے، اس وقت تو اکثریت جھک آتی ہے، لیکن جب آدمی شاب اور جوانی کے اندر اس عمر کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس وقت رب کے سامنے جھکنا۔ یہ تو ہم نے حدیث متعدد بار سنی ہوگی کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لا ظلہ الا ظل عرش الرحمن، کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے من نشأ فی عبادت اللہ، کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، جو تندرستی کی کیفیت میں جب آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ جسمانی لحاظ سے کسی کمزوری یا کسی محتاجگی کا وہ سبب نہیں ہوتا اور فل اپنے آپ پہ اس کو کنٹرول ہوتا ہے، ایسی کیفیت میں رب کے سامنے جھکنا، یہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ تو باہر کے فرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہم جانور، جوان جانور اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، ایسے ہمیں اپنی جوانی بھی اللہ کے لیے قربان کرنی چاہیے، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ ہم جانور وقف ہوتا ہے نا کہ اللہ کے لیے اس کو میں قربان کروں گا، اسی طرح مجھے اپنی جوانی، اپنی عمر کو بھی اللہ کے لیے وقف کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے اکثر نوجوان بھائی اپنی جوانیاں برباد کر دیتے ہیں دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، یا یہ لہو و لعب میں، کھیل تماشوں کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، جب یہ ملکوں کے میچ ہوتے ہیں، لوگ نماز تو کیا جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعے بھی چھوڑ دیے، حالانکہ جمعے کی کتنی تاکید ہے۔ جو شخص 4 جمعے مسلسل چھوڑ دے تابع اللہ علی قلبہ نفاق، اللہ اس کے دل پر منافقت کا ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے، جس نے 4 جمعے مسلسل چھوڑ دیے اور جس نے کبھی پڑھا ہی نہ ہو۔ اور ہماری نوجوان نسل، جو نئی جنریشن آنے والی، ذرا ہم دیکھیں ان کی کیا کیفیات ہیں، ان کی جوانیاں کہاں گزرتی ہیں۔ ایک تو وہ بھی جوان ہیں کہ جن کی جوانیاں میدانوں میں گزرتی ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، اللہ اکبر، اپنی گردنیں کٹواتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ ذرا سوچئے، جس نبی ابراہیم علیہ السلام کی احیاء قربانی، احیاء سنت کے لیے آج ہم قربانی کرتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی جوانی کہاں اور کیسے گزری۔ میں نے پچھلے خطبے میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ ان کی جوانی کیسے گزری، دعوت میں گزر گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے کہا ہم نے ایک نہیں بے شمار قربانیاں نبی ابراہیم سے لی اور انہوں نے ساری قربانیاں ادا کی۔
ہم تو صرف ایک جانور کی قربانی دے کے پورا سال بھر اس کا جشن مناتے ہیں۔ ہم نے قربانی کی تھی، نبی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں لی، وہ فرض آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے کی قربانی، بیوی کی قربانی، والدین کی قربانی، اپنے گھر کی قربانی، قوم قبیلے کی قربانی، اپنی ہر چیز کی قربانی، ہر چیز کو چھوڑ کر، ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر کے وہ نکل گئے۔ اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی، تو کیا آج ہم وہ ساری قربانیاں دے سکتے ہیں؟ ناممکن سی بات ہے بھائی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہمارے لیے درس ہیں۔ او بھائی، یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں صرف ایک اس میں سے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور وہ بھی اللہ نے بیٹا نہیں کہا، اس کی جگہ پہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کہا ایک جانور ذبح کر دو، تم نبی ابراہیم کی سنت پہ عمل کر لو گے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹا دینا پڑ جائے تو، لیکن میرے بھائیوں یہ بات حقیقت ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جو آج بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے اسوہ اور ان کی صحیح اتباع کرنے والے ہیں، وہ ایک نہیں، آپ کے سامنے ہیں 2 3 بیٹے، 4 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ قادسیہ میں 4 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے، 4 بیٹے، 3 2 آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا اللہ کی راہ میں، اور حقیقت بات یہ ہے وہ حقیقی قربانیاں، اور یہ ہے وہ جذبات، یہ ہے وہ ایمان کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ اور ہم دین کے لیے جان تو قربان کرنا بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ اسلام کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی کو کہتے بھی 1 گھنٹے، صرف 1 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے دے دو بھائی، مسجد میں آ جاؤ، ہفتے میں 1 جمعے کا دن ہوتا ہے بھائی، 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، ٹائم نہیں ہوتا مولوی صاحب کیا کریں، بڑی مصروفیت ہے۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ کب؟ کتنے بجے جماعت ہوتی ہے؟ 1:15 بجے، 1 بجے آئیں گے یا 5 منٹ پہلے آئیں گے، حاضری لگوا لیں گے۔ بھائی اللہ کو نہیں پسند، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ نہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قربانی اگر جوان جانور کی ہوتی ہے تو پھر اللہ ہم سے بھی ہماری جوانی کی قربانی مانگتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، اللہ تبارک و تعالی قربانی ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے کرواتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے خون جانور کا بہاتا ہے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے کافر، بے ایمان، دشمن اسلام اس کا خون بہانا پڑے تو اس کا خون بہا دو، اس سے ڈرنے والی بات نہیں، ہچکچانے والی بات نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نہیں کہ مسلمان کا خون بہانا شروع کر دیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے فتوے جاری کیے، یہ طاغوت ہے، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو۔ یہ میرے بھائیوں فساد ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہ کافر کی بات ہو رہی ہے، اپنا گلا کٹوانے اور کاٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، دشمن کے مقابلے میں قربانی کا یہ سبق ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنا گلا کٹوا دو یا کافر کا گلا کاٹ دو۔ ان اللہ
اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے کہا وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. اللہ نے ان کو خریدا, ان کے مال کو خریدا, ان کی جانوں کو خریدا, اور ان کے بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے ان کو جنت دے دی. کتنا اچھا سودا ہے. ان کا مال لے لیا, جان لے لی, اور ان کے بدلے میں ان کو اللہ نے جنت دے دی. قربانی ہمیں یہ سکھلاتی ہے. آئیے آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں. اس قربانی کے اندر سے ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب ہم نے ذبح کرنا ہے تو نیت یہ ہو کہ خالص اللہ کے لیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ پیارے پیغمبر دعا پڑھا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو مطیع کر دیا, اپنے آپ کو متوجہ کر دیا. کس کے لیے؟ للذی, اس ذات کے لیے, فاطر السماوات, جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, جس نے زمینوں کو پیدا کیا. میں نے اپنے آپ کو اس کے مطیع کر دیا. بھائیو یہ لفظ کہنے کو بڑا چھوٹا ہے, یہ بات چھوٹی ہے کہنے کو, لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. کتنا وسیع ہو سکتا ہے؟ لمبی بات نہیں کروں گا, ایک مختصر سی بات کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے اسی نبی ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم, کیا اللہ نے کہا؟ اے ابراہیم اپنے آپ کو مسلمان بنا لے. اے ابراہیم خود اپنے آپ کو مسلمان بنا. قال اسلمت لرب العالمین. کیا ابراہیم علیہ السلام پہلے مسلمان نہیں تھے؟ اللہ نے یہ ساری قربانیاں لینے کے بعد فرمایا کہ اسلم, اسلم, مسلمان ہو جا. بھئی اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے, اپنے بچے کو قربان کیا, والدین کو قربان کیا, اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا, مارے کھائی, آگ میں گئے, سب کچھ کیا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اسلم, مسلمان ہو جا. ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارا دادا پردادا نانا چاچا سارے مسلمان تھے, تو میں بھی مسلمان ہو گیا. مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے کہ ہمارا خاندان مسلمان تھا, میں مسلمان ہو گیا بس. اللہ کہتے ہیں اس ابراہیم اذ قال له ربه اسلم, یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد اللہ نے کہا مطیع, فرما بردار, مسلمان ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, کہا یا اللہ مطیع ہو گیا, یا اللہ مسلمان ہو گیا, یا اللہ فرما بردار ہو گیا. حالانکہ آپ تو پہلے ہی فرما بردار تھے, آپ تو پہلے ہی مطیع تھے. اور بھائیو سبق میرے لیے ہے, سبق ہمارے لیے ہے کہ میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں, لیکن اسلام کتنا ہے میرے اندر, اسلام کو کتنا فالو کرتا ہوں. میں مسلمان مولوی صاحب, کوئی شک ہے؟ میرا نام عبد القیوم ہے, میرا نام عبداللہ ہے, میرا نام عبد الرحمن ہے, اور محمد بھی ساتھ لگتا ہے, محمد اکرم ہے, محمد فلاں ہے, تو کیا میں مسلمان نہیں؟ میرا سارا خاندان مسلمان ہے. کیا شک ہے آپ کو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور بھائیو صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اسلم, تیری ساری زندگی, میرا سارا زندگی کا دار و مدار, میں نے جو پہلے بات کی تھی, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ, ایک اللہ کے لیے ہو. میرے رب نے کہا, آواز دی اللہ اکبر, سارے کام چھوڑ کر رب کی طرف بھاگا.
اللہ نے کہا قربانی کرنی ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر قربانی دی۔ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حتی الوسع، میں نے بھاگ دوڑ کر روزے مکمل کیے، میرے رب نے جو کہا یہ کام تو ہم کیسے کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، کوشش کروں گا مولوی صاحب۔ اللہ نے کہا سود نہیں کھانا، یمحق اللہ الربا، اللہ پیس کے رکھ دے گا سود کھانے والے کو۔ میں نے کہا کوشش کروں گا مولوی صاحب۔ اللہ نے کہا میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ او جی برادری نہیں مانتی۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی اتباع کر، میرے نبی کے پیچھے چل۔ قربانی کی سب سے بڑی مثال نبی کی اتباع ہے، اللہ کی قسم۔